بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا نام عروہ تھا۔ وہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ وہ بدبخت رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور دروازے پر کانٹے رکھ دیا کرتی تھی۔ بد زبان اور جھگڑالو تو تھی ہی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری اور افتراء بازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کا ذکر حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی یعنی چغل خور کے لقب سے کیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن پاک نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ مٹھی میں پتھر لیے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پر پردہ ڈال دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی دیکھتی رہی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت کرتا ہے، واللہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ یہ دیکھو اللہ کی قسم میں شاعرہ بھی ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کے حکم کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد یہ بد فطرت عورت واپس چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ چھین لی تھی۔ امام ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا، ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری حجب کی ہے۔ ابو بکر نے کہا، نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم، نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارے بارے میں جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا۔ کسی شاعر نے ام جمیل کے اس ہذیان کا جواب یوں دیا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کی، انہی کے حکم کو قبول کیا، ان کے دین پر ہم راضی ہوئے، ان پر ہماری جانیں قربان ہو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلا شخص آپ کا حقیقی چچا ابو لہب تھا۔ اس شخص نے ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی آزاد کی، مگر دوسری طرف اعلان نبوت پر پہلی ہی دعوتی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب بھی کیا، اور پھر اس کا سارا گھرانہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں پر اتر آیا۔ جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر خاندان قریش کو آواز دینا شروع کی، اے بنی فہر، اے بنو عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہیں جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ غرض سارے قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، بے شک، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں جو دشمن کے حملے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو غارت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورت تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود بھی غارت ہو۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کوئی مخالفانہ بات سوچی بھی نہ تھی، یہی رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب اس قدر خوش ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیاں خون سے رنگین ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید میں اس ناہنجار کے حالت کفر پر مرنے کی پیشین گوئی کی گئی تھی، جو حرف بحرف پوری ہوئی اور وہ انتہائی ذلت کی موت مرا۔ اس کا اس طرح کے انجام سے دوچار ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔ دوستو، امید ہے ان واقعات سے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا۔ تو دوستو، ایسے ہی معلوماتی، ایمان افروز اور تربیتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔